بتاؤں کیا کیا سناؤں بھیا، میں ساتھ لائی ہوں چند تحفے، میں ساتھ لائی ہوں چند تحفے، جو تم کہو تو دکھاؤں بھیا، کہا یہ زینب نے خبر شے پر، دیار کوفہ میں ہم جو پہنچے، دیار کوفہ میں ہم جو پہنچے، تو دور بابا کا یاد آیا، باہر نے کیا خیلاب دیکھا، وہ تم کو کیسے سناؤں بھیا، کہاں یہ زینب نے خبر شے پر، تمہارے سینے پسونے والی، تمہارے سینے پسونے والی، لحد میں آرام کر رہی ہے، جو میرا عباس اس کو پوچھے، کہاں سے بچی کو لاؤں بھیا، کہا یہ زینب نے خبر شے پر، بتاؤں کیا کیا سناؤں بھیا، جو میرا والی مجھے بلائے، جو میرا والی مجھے بلائے، تو مجھ پا آئے گی ایک خیامہ، ہے بازوؤں پر نشاں رسن کے، میں سامنے کیسے جاؤں بھیا، کہا یہ زینب نے خبر شے پر، بتاؤں کیا کیا سناؤں بھیا، لحد پا اماں کی جاؤں گی میں، لحد پا اماں کی جاؤں گی میں، لحد پا اماں کی جاؤں گی میں، تمہارا کرتا سپرد کر کے، جو تم کہو تو سلام کر کے، جو تم کہو
जाऊं भैया। صلوات بر محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات۔ آج کی تاریخ کی مناسبت سے ایک مرتبہ اور صلوات ارشاد فرمائیے۔ کوہرام ہے تابوت حسن، اٹھتا ہے گھر سے ایوائے مصیبت۔ کوہرام ہے تابوت حسن، اٹھتا ہے گھر سے ایوائے مصیبت۔ کلثوم بکا کرتی ہے لپٹی ہوئی در سے ایوائے مصیبت۔ زینب نے کیے پیٹ کے سر بال پریشان، زینب نے کیے پیٹ کے سر بال پریشان۔ خون بہتا ہے اشکوں کی جگہ دیدہ تر سے ایوائے مصیبت۔ ایک حشر ہوا چرخ سے گرنے لگے تارے، ایک حشر ہوا چرخ سے گرنے لگے تارے۔ ٹکڑے جو گرے تشت میں شبر کے جگر سے ایوائے مصیبت۔ قاسم کو جواں ہوتے ہوئے کرب و بلا تک دیکھیں گے حسن بیٹے کو فروا کی نظر سے ایوائے مصیبت۔ جاتے ہوئے شبیر سے شبر نے کہا تھا، اب کشتی دی تم کو بچانا ہے بھور سے ایوائے مصیبت۔ بس ایک جنازہ ہے یہ دنیا میں حسن کا، بس ایک جنازہ ہے یہ دنیا میں حسن کا۔ دو بار اٹھایا جو گیا ایک ہی گھر سے ایوائے مصیبت۔ دل سینے میں ماجد نہ ٹھہر پائے گا اس دم، دل سینے میں ماجد نہ ٹھہر پائے گا اس دم۔ دیکھے کوئی اس غم کو شہیدی کی نظر سے ایوائے مصیبت۔ کوہرام ہے تابوت حسن، اٹھتا ہے گھر سے ایوائے مصیبت۔ کلثوم بکا کرتی ہے لپٹی ہوئی در سے ایوائے مصیبت۔
ایوائے مصیبت صلوات محمد. جب اہل حرم آئے مدینے میں پلٹ کر، صغرا سے کہا ثانیے زہرا نے لپٹ کر، اچھا ہوا صغرا تم میرے ساتھ نہیں تھی، زینب کا تنہا ہم لٹ گئے صغرا، اچھا ہوا صغرا تم میرے ساتھ نہیں تھی، اس بات پہ کرتی ہوں ادا شکر کا سجدہ، ہم میں سے کسی کا تو سلامت رہا پردہ، کس طرح بتاؤں تجھے دل پھٹتا ہے میرا، سادات کی غیرت کا تقاضا نہیں صغرا، اور بس اتنا ہی کہتی ہوں ردا سب کے چھنی تھی، اچھا ہوا صغرا تم میرے ساتھ نہیں تھی، تو پوچھتی ہے سرخ ہے کیوں آپ کی چادر، تجھے کو بتاؤں میرے مظلوم کی دختر، جب خیمے میں شہ لائے تھے لاش علی اکبر، میں ایسے گری لاش کے پہلو میں تڑپ کر، اکبر کے لہو سے یہ ردا سرخ ہوئی تھی، اچھا ہوا صغرا تم میرے ساتھ نہیں تھی، تنہائی میں لے جا کے کبھی پوچھنا ماں سے، کس طرح سے گزری تیری ماں بہنیں وہاں سے، باتیں جو حسب کرتے ہیں پتھر کی زبان سے، شب کو بھی گزرنا پڑا مشکل ہے جہاں سے، بے پردہ وہاں رن میں ہر ایک بی بی کھڑی تھی، اچھا ہوا صغرا تم میرے ساتھ نہیں تھی، نانا کا مدینہ ہے نہیں خوف کسی کا، دل کھول کے رو کون تجھے مارے گا درا، لیکن کبھی بابا پہ جو روتی تھی سکینہ، سیلی کبھی درا کبھی کھاتی تھی تماچا، ارے رونے پہ بھی معصوم کے پابندی لگی تھی، اچھا ہوا صغرا تم میرے ساتھ نہیں تھی، بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
بابا سے بلند صلوات. بابا سے بلند صلوات. بابا سے بلند صلوات. لفظ کی شکل میں ہے سانس لکھا جاتا ہے، یعنی سیرابی کو بھی پیاس لکھا جاتا ہے. میرے جذبات سے واقف ہے قلم بھی میرا، میرے جذبات سے واقف ہے قلم بھی میرا. میں وفا لکھوں تو باس لکھا جاتا ہے. صلوات بابا سے بلند. بابا سے بلند صلوات. شہنے چمن کے آخری گل کو جو کھو دیا، شہنے چمن کے آخری گل کو جو کھو دیا، اس غم نے دو جہاں کو لہو میں ڈبو دیا. توحید جس کے سائے میں محفوظ ہو گئی، تخم شجر وہ شاہ نے مقتل میں بو دیا. حر نے سرے سے دیکھ لی توحید جس گھڑی، حر نے سرے سے دیکھ لی توحید جس گھڑی. تسبیح لا الہ میں دل کو پرو دیا، اس کو زمانے بھر کی خوشی بخش دی گئی، اس کو زمانے بھر کی خوشی بخش دی گئی. سن کر صدا حسین کی جو شخص رو دیا، اصغر
کو تیر مارنے والے خبر بھی ہے، اصغر کو تیر مارنے والے خبر بھی ہے، تو نے جہاں کے قلب میں ناوک سمو دیا، رخسار سے ٹپکتا تھا خون آنسوؤں کے ساتھ، رخسار سے ٹپکتا تھا خون آنسوؤں کے ساتھ، شہنے نشان تربتے اصغر بھگو دیا، اکبر کو دیکھ کر یہ ندا آسمان دی، اکبر کو دیکھ کر یہ ندا آسمان دی، کس نے نبی کے قلب پہ نیزہ چبھو دیا، بیکار ہو کے رہ گئے نشتر جہان کے، بیکار ہو کے رہ گئے نشتر جہان کے، عشق غم حسین نے ہر زخم دھو دیا، اے عشق کائنات پہ چھایا ہے آج بھی، اے عشق کائنات پہ چھایا ہے آج بھی، کربل میں شے کے سجدے نے پیغام جو دیا، شہنے چمن کے آخری گل کو جو کھو دیا، اس غم نے دو جہان کو لہو میں ڈبو دیا، صلوات بابا سے بلند، ستوت
باطل کے مٹانے والے عظمت پرچم اسلام بڑھانے والے کربلا بھی کردار کا آئینہ ہے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے باواز میں نعرہ صلوات کربلا بھی کردار کا آئینہ ہے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے یہی سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم برائے جناب رسالت محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلند تر صلوات مختار کائنات رسالت مآب تھے مختار کائنات رسالت مآب دارائے ششجاعت رسالت مآب تھے آئینہ صفات رسالت مآب اسلام کی حیات رسالت مآب امت پہ مہربان تھے اجداد کے تار پالا تھا فرد فرد کو اولاد کے تار پالا تھا فرد فرد کو اولاد کے تار بھولے گا کیسے کوئی مکے کی زندگی جب ایک رسم عام بنی تھی درندگی لیکن وہ دے رہے تھے صدا در سے بندگی تھی فکر مٹے نہ جائے شرافت کی تازی یہ طرف انقلاب تھا راہ ثواب پتھر برس رہے تھے گلوں کے جواب پتھر برس رہے تھے گلوں کے جواب آخر کو آئی پہنچا وہ روزے ماہ صاف دنیا سے مصطفیٰ نے کیا جسے گھڑے صاف اندھیرے کس تقدر تھی مدینے کی واسع ڈوبا تھا رنج و غم میں امام مبیکار ڈوبا تھا رنج و غم میں امام مبیکار آمد بدگہر تھے ستانا کے واسطے اور فاطمہ تھی اشک بہانے کے واسطے اور فاطمہ تھی اشک بہانے کے واسطے
ساتویں جہان سے جب سرور آج بے دین سارے بھول گئے دین کا نظام، جن کے لبوں پہ رہتا تھا اسلام صبح شام، ان کی زبان پہ آیا نہ ہرگز وفا کا، رکھتی کلائی شرما ہائے کہ مرواڑ اور چل دیے نبی کے جنازے کو چھوڑ، اور چل دیے نبی کے جنازے کو چھوڑ، خاموش ہو گیا جو رسالت کا وہ چراغ، جس کی ضیاء سے ملتا تھا اسلام کا سر، آل نبی کے دل پہ قیامت کا تھا یہ، اب ہر خزاں کی عزت پہ ہے دین نبی کا، میرا مدینہ ہوگا فروا اصول، اور گھر جلایا جائے گا لے رسول، بچوں کے بانی تھے کہ یہ نانا کی درگاہ، جن سے تھا بے کسوں کا سہارا کی درگاہ، جن کا تھا ہم غریبوں پہ سایہ کی درگاہ، اے درد و غم کے مسیحا کی درگاہ، در ہے کہیں زمانے کا نقشہ بگڑے نہ، سعادت کی بسے ہوئی بستی اجڑنا، اے مومنو رسول کی رحلت کرو، اے مومنو رسول کی رحلت کرو، او زہرا کے گھر ایک اور مصیبت کرو، غم کا عالم کا رنج کا غربت کرو، سوچو اگر تو دوہری مصیبت کرو، سوچو اگر تو دوہری قیامتی کرو، ہر دل میں غم فراق رسول خدا کا، اور لب پہ مرثیہ حسن مجتبی کا، ہر دل میں غم فراق رسول خدا کا، اور لب پہ مرثیہ حسن مجتبی کا، مختار کائنات، نعرے صلوات۔ منیر برباوز اپنا صلوات بھیجتا ہے۔ عزیزو، آج یہ 28 صفر کا دن گزرا، کل کی جو شب آئی تھی وہ دو معصوموں کی وفات اور شہادت کی شب تھی، نانا کی وفات کی شب تھی اور نواسے کی شہادت کی شب تھی۔ عزیزو، یہ 28 صفر وہ تاریخ ہے کہ ایام عزا کے دن بھی دھیرے دھیرے قریب آ رہے ہیں اپنی منزل کی طرف۔ ہر حسینی جس نے شب چاند رات فرش عزا بچھائی تھی، دھیرے دھیرے یہ سلسلہ قریب ہو رہا ہے، پھر وہ دن آئے گا کہ فرش عزا سمیٹ دی جائے گی، لیکن یقین جانیے حسین کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ حسین ہے تو ہم ہیں،
हमारी सांसें अगर हैं तो ये हुसैन का सदका है, हमारी जिंदगी अगर है तो ये हुसैन इमाम मजलूम करबला का सदका है, हमारा रिस्क अगर है तो इमाम मजलूम करबला का सदका है, हमारी कौम अगर बाकी है तो इमाम मजलूम करबला का सदका है। खुदा की कसम अगर हुसैन का दामन है तो हमारा वजूद है, जिस दिन ये दामन हाथ से छूटेगा उस दिन हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। हमारा वजूद बाकी है इमाम मजलूम करबला के सदक़े में, और ये जनाब सैयदा की दुआ है कि हमारा वजूद बाकी है और इंशाअल्लाह दुआएं साथ रहेंगी तो वजूद बाकी रहेगा। दुनिया अपनी कोशिश करती रहे, जनाब सैयदा की दुआ हमारे साथ है। जब तक ये दुआ हमारे साथ है, इमाम का दामन हमारे हाथ में है, हमें कोई अपनी जगह से हिला भी नहीं सकता। अजीजों, दस्तूर दुनिया यह है कि जब घर से जनाजा निकलता है तो वो दिन की रात जो आती है दफन होने के बाद, पहली रात, वो घर वालों पे बड़ी अजियत और बड़ी भारी होती है। कोई जाके जनाब सैयदा से पूछे कि जब बाबा का जनाजा इस घर से निकला, क्या सिर्फ थोड़े ही से मुसलमान थे जो रसूल खुदा को कांधा दे देते? क्या बेटी ने यह हालत न देखी होगी? शायद आवाज दे के बाबा से कहा हो, बाबा इतनी उम्मत के लोग मौजूद थे लेकिन कंधे देने वाले चंद लोग मौजूद थे, कब्र में उतारने वाले चंद लोग मौजूद थे। मैं कहूंगा बीबी आप गम न करें, जब आपने वादा कर ही लिया है, परवरदिगार का वादा है और आपकी ये दुआ है, तो कयामत आपके बाबा की शबी उठती रहेगी। इतने कांधे होंगे कि दुनिया देखती रहेगी। हम आवाज देंगे उन लोगों को, आके देखो आज कितने कांधे हैं। ताबूत तो मौजूद है लेकिन वो असल ताबूत तो नहीं है, लेकिन हम सभी को उठा के ये बता रहे हैं कि कयामत तक इतने कांधे ऐसे ही ताबूत उठाते रहेंगे। अजीजों, वो शिकस्ता पहलू शहजादी बकी से निकल के इस फर्श पे आजा पे आती हैं, अपने बेटे का भी पुरसा लिया उन्होंने, अपने बाबा का भी पुरसा लिया। वो इमाम मजलूम करबला जिनको हम डेली पुरसा देते हैं, वो भी अपने भाई का पुरसा लेने आए होंगे। 28 सफर वो तारीख है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में खासकर बड़ी मुहज़्ज़ब तारीख समझी जाती है, क्योंकि दो मासूमों की शहादत और वफात की शब है। हम दुआ गो हैं परवरदिगार आलम की बारगाह में, मेरे मालिक जो भी शियान अली इस कुर्रे अर्ज़ मौजूद हैं उनकी जान और माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, और मौलाना तलवल हसन साहब किबला की ये तकरीर अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है। इंशाअल्लाह 2 मजलिस गालबन आज के बाद और रहेगी। उसके बाद जो हम मुसाब हो रहे थे मौलाना से नासिर मेहदी साहब किबला इंशाअल्लाह मिंबर पे आएंगे। हम इनके लिए अब दुआ गो है परवरदिगार आलम इन्हें तंदुरुस्ती, सेहत और सलामती अता करे। पूरी साल ये मोमिन की खिदमत करते हैं, ये इस बात के मुस्तहक है कि इन्हें दुआ में याद रखा जाए। हम दुआ गो है परवरदिगार आलम की बारगाह में, मेरे मालिक तुझे अपने वादे का वास्ता है कि करबला, नजफ, काज़मैन, सामरा, ज़ैनबिया और जनाब रोज़े की हिफाजत, जनाब सकीना की रोज़े की हिफाजत फरमा। जो भी बीमार उन्हें बीमार करबला के सदक़े में शफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा। और हमारी सबसे बड़ी ये दुआ है कि परवरदिगार बानियान हुसैनी ज़हरा के तौफ़ीक़ात में इजाफा फरमा, जिन्होंने इतना बड़ा मरकज़ हमें दिया है अपने इमाम के गम मनाने के लिए, इमाम मज़लूम करबला का मातम करने के लिए और शहजादी को उनके लाल का पुरसा देने के लिए। हम दुआ गो है परवरदिगार आलम की बारगाह में कि जो भी खासकर एक मोमिना बीमार है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो यहीं से शिफा मिलती है, जिसे फर्श अज़ा कहते हैं, जिसे इमाम मज़लूम करबला कहते हैं। आप हक से मांगिए, दिल से मांगिए, दुआएं जरूर पूरी होती हैं। हम बीमार करबला का वास्ता देकर उन मोमिना के लिए दुआ गो है परवरदिगार उन्हें तंदुरुस्ती, सेहत और सलामती अता करे। हम फिर एक बार हुकूमत दुबई के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया है और करते रहते हैं। वो हम दुआ गो हैं परवरदिगार आलम हुकूमत दुबई को इस्तेकाम अता कर। अजीजों, हमारी सबसे बड़ी दुआ यह है कि मेरे मालिक हमें इतनी तौफीक दे और इतनी सलाहियत और इतनी हिम्मत दे कि हम इमाम मज़लूम करबला का दामन न छोड़ें और हमारे इस हाथ से ये मोहब्बत अहले बैत न छूटने पाए। हर मोमिन की यही दुआ होनी चाहिए। सूरह फातिहा की दरख्वास्त बानियान हुसैनी ज़हरा के मरहूमीन, आप हजरात के तमाम मरहूमीन, तमाम उलमाए आलाम, तमाम मर्ज आज़ाम, तमाम शहीद इस्लाम और उन्हीं के साथ मोहम्मदी बेगम बिनते मोहम्मद अब्दुल हुसैन, हैदरी बेगम बिनते मिर्ज़ा सफदर अली बेग, सैयद मुर्तज़ा हुसैन रिजवी इब्ने सैयद हुसैन रिजवी और
حیدر رانا صاحب کے لیے ایک بار، میری والدہ کے لیے ایک بار الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایک سورہ فاتحہ ایصال کرنے. ایک بار باواز بلند صلوات بھیجتے ہیں. عزیزو، مولانا کے آنے میں شاید 1-2 منٹ تاخیر ہے، اس لیے میں نے کل ایک جملہ کہا تھا. مولانا تشریف لا رہے ہیں، کل مولانا نے اسے دہرایا بھی تھا ممبر پہ بیٹھ کے کہ یہ واحد جنازہ ہے جو گھر سے نکلنے کے بعد پھر واپس گھر میں آیا ہے. کائنات میں نہ اس سے پہلے کوئی جنازہ دکھائی دیا، نہ قیامت تک کوئی جنازہ دکھائی دے گا. یہ آل رسول ہے جن پر اوپر جتنا ظلم کیا ہے مسلمانوں نے، یہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ جنازہ نکلا پھر واپس آیا اور پھر گھر سے نکل کے واپس قبرستان گیا ہے. اس سے بڑا اور ستم کیا ہوگا. میں نے جن لوگوں کے ساتھ دستبستہ گزارش کروں گا، مولانا ذاکر بیان تو حسن صاحب کے بعد ممبر پر تشریف لا چکے، ایک بار باواز بلند صلوات بھیج دیں. فاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الرحمة والشفيع الأمة وكاشف الغمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض الطيبة المدينة العبد المؤيد والرسل المسدد المصطفى الأمجد ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات فرد محمد وعلى محمد. حضرات ذویل احترام، آپ نے دن کی مجلس میں رسالت مآب کے سلسلے سے فضائل و مصائب دونوں کو سماعت فرمایا. اسلام میں مرکزی حیثیت رسالت مآب کی ہے، وہ مرکز ہیں، اسلام کے بھی مرکز ہیں اور اہل بیت میں بھی مرکزی حیثیت رسالت مآب کو حاصل ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کیا کہ پیغمبر کے سلسلے سے تاریخ نے انصاف نہیں کیا، اور جو چیزیں پیغمبر کے سلسلے سے لکھی گئیں نہ جانے کہاں سے یہ باتیں آئیں کہ پیغمبر، اور آج تک اسی کو لوگ دہرا رہے ہیں کہ پیغمبر کے طرف نسبت جہل ہے، پیغمبر کی طرف نسبت خطا ہے اور پیغمبر کی عصمت اور نورانیت کا انکار ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس دنیا میں آ کے کچھ جان جائیں تو جان جائیں، اللہ کے پاس سے علم نہیں لے کے آئے تھے. اگر ہم یہ اعلان کریں کہ ہم پیغمبر کو معصوم مانتے ہیں، ہم پیغمبر کو نوری مانتے ہیں، ہم پیغمبر کو عالم الغیب مانتے ہیں،
تو دنیا ہم سے اعتراض کرتی ہے کہ آپ کیوں بضد ہیں، آپ کیوں اس بات کو مانتے ہیں، اس لیے کہ جب کسی نے نہیں لکھا تو آپ کیوں مانتے ہیں، اور فلاں کتاب میں یہ لکھا، فلاں راوی نے یہ لکھا۔ سوال یہ ہے کہ آج اتنی بڑی شخصیت ہے جو اصل میں اسلام میں رسالت مآب کی ہے، ہر فرقے میں ان کے رہنما کی پوزیشن کلیئر ہے، مگر ہمارے ہاں 1400 سال سے ابھی یہی نہیں طے ہو پا رہا ہے کہ رسول اللہ پڑھے لکھے تھے کہ رسول اللہ جاہل تھے، رسول اللہ نوری تھے کہ رسول اللہ خاکی تھے۔ یا بہت سارے الزامات جو ہے پیغمبر کے سلسلے سے لگائے جاتے ہیں جن کا میں نے جواب دیا اور آپ نے سماعت فرمایا۔ آج دوسری بات مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ پیغمبر کو شادی کے سلسلے میں بھی بہت زیادہ بدنام کیا جاتا ہے، شادیوں کے سلسلے سے بہت زیادہ بدنام کیا جاتا ہے، اور خاص طور سے اسلام دشمن طاقتیں اور اہل مغرب جو ہے پیغمبر کے سلسلے سے بہت غلط نظریے کو بیان کرتے ہیں، اور وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں استغفر اللہ اعظم باللہ کہ رسول اللہ کو شادیوں کا بہت شوق تھا، اور استغفر اللہ اعظم باللہ وہ عورتوں کی بہت چاہت رکھتے تھے، کم سن لڑکیوں کو پسند کرتے تھے، اور شہوت تھی اور یہ تھا وہ تھا، استغفر اللہ اعظم باللہ۔ یہ جب سوال ہوتا ہے تو لوگ جھجلا تو جاتے ہیں مگر ان سوالوں کے جوابات نہیں دے پاتے، اس لیے کہ ہر علم کا دروازہ در اہل بیت سے کھلتا ہے، جب وہاں نہیں آئیں گے تو آپ کو مایوسی ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا اور آگے آ جائیے، تھوڑا اور آگے آ جائے، ایک مرتبہ اور صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائے محمد۔ اب چونکہ اس سے بہتر موضوع تاریخ نہیں ہے کہ چونکہ پیغمبر سے مرتبط ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ کم سے کم اپنے نوجوانوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دوں تاکہ وہ کسی پروپیگنڈے کے شکار تو نہیں ہوں گے، مگر جو اہل پروپیگنڈا ہے ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں، جو لکھنا چاہے وہ لکھ لیں، اور بہت یہ کام کی باتیں ہیں، اس کو لوگ بیان نہیں کرتے اور لوگ نہیں پڑھتے، کہ جو پیغمبر کو شادی کے سلسلے میں بہت بدنام کیا جاتا ہے، میں آداب ممبر کا خیال رکھ کے ان الفاظ کو نہیں کہہ سکتا جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جو اہل مغرب کہہ رہے ہیں استغفر اللہ اعظم باللہ پیغمبر کی شخصیت کے سلسلے میں۔ اصل میں اس کا وجہ یہ ہے کہ کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، جو جواب دینا چاہیے وہ لوگ جواب دینا نہیں چاہتے۔ آئیے میں آپ کے ذہن عالی میں ان باتوں کو نقش کراؤں کہ اصل میں وجہ کیا ہے، بہت توجہ سے سنیے گا، ذرا سا ادھر ادھر آپ مس ہوئے تو ساری باتیں آپ کے ذہن سے نکل جائیں۔ رسول اللہ کے جو شادی ہوئی ہے، پیغمبر کی شادی کے وقت سن مبارک 24.5 یا 25 سال ہے، یعنی 40 کے بعد اور 25 سے پہلے، 24 کے بعد اور 25 سے پہلے پیغمبر مقبول کی شادی ہوئی ہے، یا مان لیجئے سن مبارک 25 سال مان لیجئے، 25 کے اندر ہی پیغمبر کی عمر مبارک ہے جب پیغمبر کی پہلی شادی ہوئی ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پیغمبر کی پہلی شادی ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا سے ہوئی۔ دیکھیں جب تک ان ڈاٹوں کو یاد نہ رکھیے گا دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ بات نہیں کر پائیں گے، ان ڈاٹوں کو یاد رکھیں۔ پیغمبر کا سن مبارک 25 سال ہے اور جناب خدیجہ کا سن مبارک 28 سال ہے، بہرحال اس وقت موضوع پیغمبر ہے۔ جب پیغمبر کی شادی ہوئی تو پیغمبر کا سن مبارک 25 سال ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ جب تک زندہ تھی رسول اللہ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، بلا شرکت غیر 25 سال 10 مہینے 7 دن جناب خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر کی زوجیت میں تھی۔ لکھیں اس بات کو، 25 سال 7 مہینے 10 دن بلا شرکت غیر پیغمبر کی زوجیت میں تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ زندہ تھی پیغمبر نے کوئی شادی نہیں کی۔ بار بار میں دہرا رہا ہوں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں متفق ہے مسلمانوں کے ساری تاریخ ہے کہ جب تک خدیجہ زندہ تھی، اس میں کوئی ڈسپوٹ ہے ہی نہیں ہے کہ جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ زندہ تھی پیغمبر نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ 25 سال 10 مہینے 7 دن جناب خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر کے زوجیت میں تھی، 25 سال کے عمر میں پیغمبر کی شادی ہوئی۔ اس طرح سے وفات خدیجہ کے وقت رسالت مآب کی عمر 52 سال بن رہی ہے۔ میں نے جواب دے دیا، آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، کم سے کم جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ تو سمجھے، بچے نہ سمجھے، بزرگ تو سمجھے کہ وفات خدیجہ کے وقت رسالت مآب کی عمر 52 سال ہے۔ نہیں سمجھ پا رہے آپ؟
اب میں ممبر پہ اس سے زیادہ کیسے میں اشارہ کروں کہ 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور ایک شادی خدیجہ سے، جب تک خدیجہ زندہ تھی کوئی شادی نہیں کی. وفات خدیجہ کے وقت پیغمبر کی عمر 52 سال ہے. اگر پیغمبر سیکس یا شہوت کے لیے شادی کرتے تو یہی عمر 25 سے 50 کے درمیان میں ہوتی ہے جس میں لوگ شادیاں کرتے ہیں. اس میں رسالت مآب نے ایک شادی کے علاوہ کوئی شادی نہیں کی. ہمارا پہلا جواب ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. آپ اہل بیت کے فضائل روز سنتے ہیں تو ان کے منہ سے اعلیٰ رسالت مآب کو تو سنیے. یہ تو مرکزی حیثیت، اسی وجدانی کیفیت سے آپ سنیں. میں نے اشارے میں بات کہہ دی. جو لوگ شادیاں چاہتے ہیں یہی عمر ہے، 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال، زیادہ زیادہ 45 سال، بس یہی عمر ہے یہ سب چیزوں کی. رسالت مآب نے 52 سال تک کوئی شادی نہیں کی. یہ ہمارا پہلا جواب. دوسرا جواب یہ ہے، بہت غور سے سنیے گا، کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہو گئی تو صحن خانہ کعبہ میں پیغمبر نے اعلان کیا اور خطبہ دیا کہ اب مجھے شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب مجھے شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لفظوں پہ ذرا غور دیجئے. مگر گھر بغیر عورت کے نہیں چلتا. بزرگ خاص طور سے سنیں. اب مجھے شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے مگر گھر بغیر عورت کے نہیں چل سکتا، اس لیے میں شادی کر رہا ہوں. اور اس وقت خدیجہ کے بعد جو پہلی شادی ہوئی مکے میں وہ ام المومنین حضرت سودا سے ہوئی. دیکھیں ایج جب تک یاد نہیں کریے گا کوئی فیصلہ نہیں ہو پائے گا. پیغمبر کا سن مبارک 52 سال ہے. خدیجہ کے بعد جو پہلی شادی مکے میں ہوئی وہ ام المومنین حضرت سودا سے ہوئی جن کی عمر مبارک 51 سال 51 ایئرس. اب آپ سوچیں کہ 51 سال کی عورت سے شادی کس لیے ہوتی ہے؟ صلوات علی محمد و آل محمد پر. 51 سال سن مبارک، 51 سال سن مبارک. اس کے بعد پیغمبر مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے اور دوسری شادی ام المومنین سے ہوئی. اس کے بعد جنگ احد میں جناب سلمہ مارے گئے. جتنے صحابہ کرام تھے وہ دنوں رات پیغمبر کے پاس نماز کے بعد اٹھتے وقت بیٹھتے وقت خبریں لا رہے، یا رسول اللہ سلمہ ام سلمہ مر جائیں گے، یا رسول اللہ ام سلمہ مر جائیں گے، یا رسول اللہ ام سلمہ مر جائیں گے. بہت صدمہ، دنوں رات رو رہی ہیں اپنے شوہر کے لیے. بہت شاک گزرا ان کے بعد جنگ احد میں. ہجرت کے دوسرے سال پیغمبر نے جب زیادہ باتیں ہونے لگی تو پیغمبر نے پیغام حق بھیجا ان کی تشفی کے لیے. ام المومنین ام سلمہ نے کہا میرے ایک بیٹا بھی ہے، انہوں نے کہا اس کا بھی خدا ہے. اس طرح سے پیغمبر نے تیسری شادی ام المومنین ام سلمہ سے کر لی. دیکھیے لوگ تعداد تو بتاتے ہیں، سچویشن نہیں بتاتے، حالات نہیں بتاتے کہ کن حالات میں شادیاں ہوئی. اسی وقت سن 2 ہجری میں ایک بہت عظیم خاتون مدینے میں تھی جن کا نام زینب ام المساکین تھا. نام کو یاد رکھیے گا، زینب ام المساکین. انہیں ام المساکین اس لیے کہتے تھے کہ یہ غربا اور مساکین کو کھانا کھلاتی تھی اور اتنی خیرات کیا کہ ان کا نام ہی ام المساکین پڑ گیا، غربا اور مساکین کی ماں. ان کا سن مبارک 81 سال تھا، 81 ایئرس. اور انہوں نے پیغمبر کے پاس مسجد میں پیغام حق بھیجا اس کمنٹ کے ساتھ، یا رسول اللہ اگر کوئی سنے گا کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہنسے گا ہمارے اوپر کہ 81 سال کے بوڑھی عورت شادی کر رہی ہے، مگر میرا خدا گواہ ہے کہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے شادی کا. صرف ایک مقصد یہ ہے کہ ہم جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں تو ہمارا شمار آپ کی ازواج مطہرات میں. یہ خدمت تھی ان کی، ام المساکین تھی، یہ جذبہ تھا. رسول اللہ اس جذبے کو کیسے مسمار کر دیتے، لہذا قبول کر لیا. اس طرح سے یہ زینب ام المساکین زوجیت میں آ گئی. رسول اللہ کے ایک کزن تھے، بہت غور سے اس کو سنیے گا، اس کو بہت زیادہ اس کا ڈھڈورا پیٹا جاتا ہے. رسول اللہ کے ایک کزن تھے جناب زید جن کو رسول اللہ نے پالا تھا اور شادی کرائی تھی پیغمبر نے اپنی سرپرستی میں. زینب بنت حبش سے ان کی شادی ہوئی تھی اور بعد میں ان کا ڈیورس ہوگا، طلاق ہو گیا. کچھ نا اتفاقی ہوئی اور طلاق ہو گیا. منافقین نے یہ مشہور کیا کہ زید محمد کے بیٹے ہیں، چونکہ رسول اللہ نے پالا تھا
لہذا منافقین موقع چاہتے تھے اور انہوں نے یہ اعلان کیا، مشہور کرنا شروع کر دیا کہ زید رسول اللہ کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کے بیٹے ہیں. تو اس وقت یہ قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی کہ اب احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. یہ آیت نازل ہوئی. بہت غور سے سنیے گا. جب منافقین یہ مشہور کرنے لگے کہ زید پیغمبر کے بیٹے ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. تو ایک دلیل تو اللہ نے یہ دیا کہ قرآن میں آیت بھیج دی کہ محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں. جب ان کا طلاق ہو گیا، بہت غور سے سنیے گا، جب ان کا طلاق ہو گیا تو منافقین کی سرگوشیاں زیادہ تھیں، لہذا اللہ نے ان کے اوپر وحی کیا کہ زید کی متعلقہ سے آپ فوراً شادی کر لیجئے، اس لیے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ اگر زید بیٹا ہوتا تو بیٹے کی مدخولہ سے محمد شادی نہ کرتے. صلوات بھائی محمد و آل محمد پر. یہ حالات بنے شادی کے لیے. دوسری بیوی ابو سفیان کی تھی جو مشرف با اسلام ہوئی اپنے گھر و کنبہ کو چھوڑ کر شروع میں. لہذا پیغمبر نے حضرت جعفر کو ملک حبشہ کی طرف بھیجا. یہ بڑا عظیم ایک کارنامہ ہے تاریخ اسلام کا. جب پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کیا تو چاروں طرف پورا مکہ دشمن ہو گیا اور ستانے لگے. لہذا جناب جعفر کو جو امیر المومنین کے بھائی تھے ان کو ایک وفد کے ساتھ حبشہ بھیجا. اور حبشہ اس لیے بھیجا کہ یہ جناب ابو طالب کا مشورہ تھا اور وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ جناب ابو طالب کو جانتا تھا. لہذا جناب ابو طالب نے نجاشی بادشاہ کے نام خط لکھا کہ ہمارے بچے کو آپ اپنے ہاں امان دیجئے، اور اس کے ساتھ جو لوگ گئے. چنانچہ جناب جعفر جب وہاں پہ پہنچے تو نجاشی باغ میں ٹہل رہا تھا اور انہوں نے جناب ابو طالب کا خط دیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے سردار بطحہ کے آپ بیٹے. کہاں؟ ان کو کافی عزت دیا، دربار میں ان کا مقام رکھا اور ان کو شرف دیا. چنانچہ اس کے بعد جب یہ مکے میں خبر گشت کر گئی کہ یہ لوگ حبشہ چلے گئے ہیں تو 7 آدمیوں کا وفد حبشہ پہنچا. اور حبشہ پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کیا ترکیب کریں کہ یہ لوگوں کو پھر یہاں سے یہ نکال دے اور ناراض ہو جائے. لہذا راہبوں کو انہوں نے خوب ہدیے اور گفٹ دیے اور ان کو خوش کیا اور کہا جب ہم بات کریں تو تم ہاں میں ہاں ہماری ملانا. راہبوں نے کہا ہم ہاں میں ہاں ملائیں گے. چنانچہ یہ لوگ دربار میں آئے اور آنے کے بعد یہ کہا کہ یہ ہمارے ملک سے ہمارے شہر سے یہ لوگ بھاگ آئے ہیں اور آپ کے پناہ میں ہیں، آپ انہیں واپس کریے. انہوں نے کہا نہیں، یہ بھاگے ہوئے تو لوگ نہیں لگ رہے ہیں، یہ تو اچھے لوگ ہیں اور سردار بطحہ نے خط بھی بھیجا. انہوں نے کہا نہیں. کہا اچھا جیسے بھی ہمیں بلائے دیتے ہیں تمہارے سامنے بات کر لو. دربار سجا تھا، جناب جعفر بلائے گئے، داہنی طرف اس نے جگہ تھی، جناب جعفر بیٹھے. نجاشی نے کہا یہ لوگ آپ کے یہاں سے آئے ہیں مکے سے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان کے حوالے کر دیا جائے اور یہ آپ کو لینے کے لیے آئے. کیا دو ٹوک جواب دیا. مذاق ہے اولاد ابو طالب سے کوئی بات کر کے نکل جائے. کہا بادشاہ ان سے پوچھئے کیا ہم ان کے غلام تھے؟ ہم ان کے غلام تھے جو بھاگ کے چلے آئے ہو یا پکڑنے کے لیے آج آ گئے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ کیوں آئے؟ یہ آئے کیوں ہمیں لینے کے لیے؟ ہم ان کے غلام ہیں؟ غلام بھاگ گیا تو یہ پکڑنے کے لیے چلے آئے؟ یا ہم ان کے مخروض ہیں کہ ہم ان کا کوئی قرضہ لے کے چلے آئے ہیں اور یہ قرضہ وصولنے کے لیے چلے آئے؟ انہوں نے کہا نہیں، نہ یہ غلام ہے نہ مخروض ہے. کہا تو پھر نجاشی نے کہا تو پھر آپ سے کیا مطلب؟ نہ یہ آپ کے غلام ہے نہ مخروض ہے. یہ آ گئے آپ سے کیا مطلب؟ کیوں آپ لینا چاہتے ہیں ان کو؟ یہ بھی سردار کے بیٹے. بات ختم ہو گئی، دربار ختم ہو گیا. پھر یہ لوگ گئے اور راہبوں کو کافی انعام و اکرام دیا اور کہا آج تو ہم فیل ہو گئے، کل ہم مذہبی بحث چھیڑ دیں گے اور عیسیٰ کے سلسلے میں وہ نظریہ رکھیں گے کہ وہ بادشاہ جو ہے ناراض ہو جائے. چنانچہ دوسرے دن دربار سجا اور پھر یہ لوگ اجازت لے کے آئے اور راہب بھی سب آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ نجاشی بادشاہ سے کہا وہ تو سب صحیح ہے مگر عیسیٰ کے سلسلے میں بھی ان کا اور ان کے جو رسول ہیں ان کا بڑا غلط نظریہ ہے آپ کے عیسیٰ کے سلسلے. انہوں نے کہا اچھا. اس نے جناب جعفر سے یہ کہا
کہ یہ بتائیے کہ جو آپ کے بھائی ہیں جو رسول عربی ہیں ان کا کیا نظریہ ہے ہمارے عیسیٰ کے بارے میں؟ جناب جعفر فرماتے ہیں کہ جناب عیسیٰ یا کلمۃ اللہ، یہ ایک اللہ کے کلمہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے جو ہمارے بھائی نبی نے بتایا کہ یہ اللہ کے کلمہ ہے اور اللہ نے ان کو مریم کے اوپر القاء کیا اور یہ مریم کے شکم سے پیدا ہوئے. اس سے زیادہ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے اور یہ اللہ کے رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں. نجاشی بادشاہ تخت سے اترا اور قالین پہ آ کے بیٹھا اور ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھانے کے بعد کہتا ہے میرا خدا گواہ ہے میرے اور ان کے عقیدے میں اس تنکے برابر بھی فرق نہیں ہے. میرے اور ان کے عقیدے میں تنکے برابر بھی فرق نہیں ہے. اس کے بعد مسلمانوں کی یہ تاریخ اسلام کی پہلی کالونی ہے جو نجاشی بادشاہ نے بنوایا اور یہ 80 افراد کو مکان الاٹ کر دیے اور کہا آپ رہتے رہیے. اور بعض لوگ آتے رہے. اس طرح سے اول مبلغ اسلام تاریخ اسلام کے حضرت جعفر ہیں. اول مبلغ اسلام تاریخ اسلام کے حضرت جعفر ہیں جنہوں نے افریقہ سے لے کر اس طرف جو بر اعظم افریقہ ہے ادھر جو اسلام پھیلا وہ جناب جعفر، اور بہت دنوں تک وہاں تبلیغ کرتے رہے. یہ تو درمیان میں بات آ گئی ہے جو میں کہہ رہا، حالانکہ یہ میرا موضوع نہیں تھا. بات کہاں کی کہاں چلی گئی. کہنا یہ تھا کہ یہ بھی جناب جعفر کے ساتھ آئی تھی. یہاں آ کے ان کا شوہر کرسچن ہو گیا تو انہوں نے پیغمبر کو خط لکھا کہ ہم بہت محبت سے اسلام لائے تھے مگر ہمارا شوہر کرسچن ہو گیا اور ہم پہ دباؤ ڈالنا کہ آپ بھی تبدیلی مذہب کر لیجیے. پیغمبر نے لکھا ہرگز نہیں، تم جعفر کے ساتھ واپس آ جاؤ. جعفر کے ساتھ واپس آ گئی. اب چونکہ کوئی تھا نہیں اس لیے پیغمبر سرپرست بنے اور سرد معاملے ان سے شادی کر لی. اس طرح سے یہ ازواج کی تعداد بڑھتی جا رہی. جناب جعفر، آخری جملہ سنیے، جناب جعفر جب آئے مدینے میں تو مدینے میں پورا سناٹا دیکھا. پوچھا کیا وجہ ہے، یہ سناٹا کیوں ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ سارے لوگ خیبر میں گئے ہوئے ہیں. اس وقت جنگ خیبر ہو رہی ہے. 150 کلومیٹر دور مدینے سے خیبر تھا. جناب جعفر اترے نہیں اور وہیں سے پیغمبر سے ملنے کے لیے خیبر چلے گئے. ادھر خیبر کی لڑائی ختم ہو گئی تھی اور پیغمبر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے چلنا ہی چاہ رہے تھے کہ اتنے میں شور مچا کے جعفر آ گئے ہیں. تو پیغمبر گھوڑے سے اتر آئے. اب میں کیا کروں، اب ساری تاریخیں یہی کہہ رہی ہیں کہ جعفر سے مل کے پیغمبر خوش ہوئے. ادھر علی نے خیبر کو فتح کیا تھا. ادھر علی نے خیبر، دونوں ابو طالب کے بیٹے، ادھر علی نے خیبر کو فتح کیا. ادھر جعفر حبشہ سے آئے، پیغمبر درمیان میں آئے. ایک ہاتھ علی کے کاندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ جعفر کے کاندھے پہ رکھا اور کہا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آج فتح خیبر کی خوشی زیادہ مناؤں یا جعفر کے آنے کی خوشی زیادہ مناؤں. میں فضائل کا جملہ تو میں نے پڑھ لیا مگر میں اکثر سوچتا تھا ایک طرف اتنی بڑی عظیم لڑائی خیبر، ایک طرف جعفر کی آمد، یہ خیبر کی فتح اور جعفر کی آمد. پیغمبر کہہ رہے میں خیبر کی خوشی زیادہ مناؤں کہ جعفر کی آمد کی خوشی زیادہ مناؤں. اب جب فکر معراج پہ پہنچے تو بات سمجھ میں آئی. خیبر یہودیوں کا قلعہ تھا جسے علی نے فتح کیا اور حبشہ میں کرسچین رہتے تھے جہاں مبلغ اسلام بن کے جعفر گئے اور وہاں پر اسلام پھیلایا اور حبشہ کو فتح کر کے جعفر آئے. اب پیغمبر نے ایک ہاتھ علی کے شانے پہ رکھا، ایک ہاتھ جعفر کے شانے پہ رکھا. کہا یہ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ یہودیت کی فتح کی خوشی مناؤں یا عیسائیت کی فتح کی خوشی مناؤں. صلوات علی محمد و آل محمد. دونوں طرف اسلام پھیل چکا تھا. اس لیے میرا موضوع تعداد ازواج ہے. وہ سنیے، یہ تعداد ازواج بڑھتی چلی جا رہی. جنگ خندق کے موقع پر عمر ابن عبدود جب مارا گیا تو اس کی بہن آئی اور وہ سب واقعہ سنے. مسلمانوں نے انہیں گرفتار کیا اور ان کے ہاتھ کو باندھ کے پیغمبر کے پاس لائے جیسے کنیزوں کو لایا جاتا. پیغمبر نے دیکھا، بہت ناراحت ہوئے، ناراض ہوئے، کہا ان کے ہاتھ کھولے جائیں. ڈانٹا، کہا نہیں یہ سردار کی بیٹی ہے، ان کے ساتھ ایسے سلوک نہیں ہو سکتے.
کہا آپ جہاں بیٹھنا چاہیں آپ بیٹھیں, آپ سردار کی بیٹی ہیں, آپ کی عزت اسی طرح سے رہے گی. آپ جہاں جانا چاہیں آپ جائیں, آپ کے ساتھ کنیزوں جیسا کوئی برتاؤ نہیں ہوگا, آپ سردار کی بیٹی ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں. پیغمبر نے کہا کوئی بات نہیں, آپ جائیں, جہاں کہیں ہم پہنچوا دیں آپ کو عزت و احترام کے ساتھ, آپ سردار کی بیٹی ہیں. چلے گئے. کچھ دن کے بعد وہ آئی پیغمبر کی خدمت میں, اور آنے کے بعد کہا آپ کو یاد ہے کہ اس وقت آپ نے کیا کہا تھا؟ کہا یہی ہم نے کہا تھا کہ آپ سردار کی بیٹی ہیں. کہا تو ہم سردار کی زوجہ بن کے رہنا چاہتے ہیں, اور اب ہم کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں, آپ کے ہاتھ میں ہم مشرف با اسلام ہو رہے ہیں, آپ اپنی زوجیت میں ہمیں قبول فرمائیے. اس طرح سے عمر ابن عبدود کی بہن پیغمبر کی زوجیت میں آ گئی اور حلقہ اسلام بڑھتا چلا گیا. اس کے بعد ماریہ قبطیہ آئی, اس کے بعد محبوبہ آئی, جن سے ایک بہت بڑا قبیلہ حلقہ اسلام میں آیا. اس طرح سے پیغمبر کی تعداد, ازواج مطہرات کی تعداد 11 تک پہنچ چکی ہے. لوگ تعداد تو بتاتے ہیں مگر حالات نہیں بتاتے کہ کن حالات کے تحت پیغمبر کی شادیاں ہو رہی تھیں. صلوات علی محمد و آل محمد. اب ان میں سے جتنی شادیاں آپ چوراہے پہ بیان کریے چاہے جہاں پہ بیان کریے, دامن پیغمبر پہ کوئی حرف نہیں آتا. مگر ہاں ہم وہ جعلی اور فرضی حدیثیں نہیں مانتے جو کسی ایک سے مخصوص کر کے ساری چیزیں بیان ہوتی ہیں. لہذا یہ اہل مغرب ہیں کہ جو پیغمبر کے سلسلے سے بیان کرتے ہیں. میں نے جواب دیا کہ پیغمبر نے جو شادیاں کی ہیں وہ ان حالات کے تحت شادیاں کی. لہذا رسالت ماپ کو اللہ نے 2 ایسی فضیلتیں عطا کی جو کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی. نمبر 1, پیغمبر کو حبیب اللہ کہہ کے پکارا گیا, کسی نبی کو حبیب اللہ کہہ کے نہیں پکارا گیا. پیغمبر کو معراج نصیب ہوئی, کسی نبی کو معراج نہیں نصیب. یہ 2 فضیلتیں ایسی ہیں جو اللہ نے کسی نبی کو نہیں دی سوائے ہمارے نبی کے. پیغمبر کو معراج ملی, پیغمبر کو حبیب اللہ کہا گیا. جو لقب کسی نبی کو نہ ملا یہ ہمارے نبی کی اعلیٰ ظرفی تھی. یہ مسکرا کے کہا اے مسلمانوں میری امتیوں, یہ دونوں لقب ہم تمہیں دیے چلے جا رہے ہیں. کہا الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے, نماز پڑھتے جاؤ معراج کا ثواب لیتے جاؤ. اور کہا جو اپنے اہل و عیال کے لیے حلال روزی کمائے وہ اللہ کی نظر میں حبیب اللہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ دونوں لقب امت کے حوالے کر دیا. کہا جو اپنے اہل و عیال کے لیے حلال روزی کمائے وہ اللہ کی نظر میں حبیب اللہ ہے. اور الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے, نماز پڑھتے جاؤ معراج کا ثواب لیتے چلے جاؤ. تو پیغمبر کو معراج نصیب ہوئی اور کسی نبی کو معراج نصیب نہیں ہوئی پیغمبر کے علاوہ کسی نبی. اب لوگ معراج کا تو منکر نہیں کوئی ہو سکتا اس لیے کہ قرآن کی آیت, مگر اب اس میں حاشیے لگاتے ہیں, حاشیے لگاتے. ارے آپ تاریخیں پڑھیے, پہلے آسمان پہ, دوسرے آسمان پہ, تیسرے آسمان پہ, چوتھے آسمان پہ, جنت میں, سدرۃ المنتہا, یہ وہ اتنا ٹائم لگا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ بستر گرم تھا, زنجیر ہل رہی تھی, وضو کا پانی بہ رہا تھا اور چشمے زدن میں واپس آ گئے. ایک طرف تو کتابیں پڑھنے سے لگتا ہے کہ مہینوں لگے, اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بستر گرم ہے, وضو کا پانی بہ رہا ہے. لہذا ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر کو معراج جسمانی نہیں ہوئی تھی. دیکھیے جب تک حضور کو اپنے جیسا سمجھیے گا کوئی بات کلیئر نہیں ہوگی. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد جب تک آپ اس امت میں ہیں تب تک ہم اس کے اوپر عذاب نہیں نازل کر سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ محمد روح کائنات ہے. جب تک جسم میں روح ہے آدمی کو موت نہیں آتی. روح نکل گئی موت ہے. اب روح نکل گئی, آنکھیں دیکھ نہیں سکتے, ہاتھ اٹھ نہیں سکتے, پیر چل نہیں سکتے, دل و دماغ کام نہیں کر سکتے. یہ سب جو حرکت میں ہے یہ کمال روح کا ہے, یہ جو گردش ہے یہ کمال روح کا ہے. تو اب پیغمبر روح کائنات ہے. پیغمبر جب تک ہیں تب تک یہ کائنات کی گردش, چاند, سورج, زمین و آسمان سب اپنی جگہ سے چل رہا ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ روح کائنات ہے. یہ دیکھیے آپ کے سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے. گھڑی کی روح کیا ہے؟ سیل ہے. اب اس سیل اس کا نکال لیجئے, 20 منٹ باقی ہے 10 بجنے میں. 1 گھنٹے کے بعد, 1 دن کے بعد, 1 مہینے کے بعد, 1 سال کے بعد آپ لا کے سیل لگائیے. جیسے ہی روح آئے گی
یہ ساری گھڑی اپنی جگہ سے چلنا شروع ہو جائے گی. اب اگر رات میں 3 بجے بھی سیل لگائیے گا تو 9:45 ہی بجے گا. دن میں 2 بجے لگائیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں کانٹا رکا ہے وہیں سے شروع ہو جائے گا. اس لیے کہ جہاں روح نکلی وہیں بند, جہاں روح آئی وہیں سے چلنے لگے بات. اب پیغمبر جب اس دنیا سے اس دنیا میں جا رہے تھے تو جب خلا سے ملا کے دنیا میں گئے تو روح کائنات نکل گئی, تو جو چیز جہاں پہ تھی وہیں پہ رک گئی. اب 1 مہینہ رہا ہو, 1 سال رہا ہو, 6 مہینے رہے ہو, اب خدا جانے کہ معراج میں کتنے دن تھے, مگر جیسے اس خلا سے اس ملا میں آئے تو جو چیز جہاں پہ رکی تھی وہیں سے چلنے لگے. بستر کی گرمی وہیں سے, پانی کا بہنا وہیں سے, زنجیر کا ہلنا وہیں سے. صلوات محمد و آل محمد. جو چیز جہاں پہ رکی تھی اس کی گردش وہیں سے چالو ہو. اب جتنے دن رہے ہو خدا جانے اور یہ جانے, ہم کیا جانتے ہیں, خدا جانے اور یہ جانے. اب اس کے بعد قرآن حکیم نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. سبحان ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. مسجد حرام کیا ہے؟ خانہ کعبہ. بولیے آپ, مسجد حرام کیا ہے؟ آپ سنتے ہیں خانہ کعبہ. مسجد اقصی کیا ہے؟ اقصی کے معنی ہے انتہا کے, چھوڑ کے, انتہا, نتھنگ, جس کے بعد کچھ نہ ہو. ہمارے آپ کے نہیں, علم خدا میں کائنات جہاں پہ ختم ہے, علم خدا میں اس جگہ کو خدا جو کائنات کا خالق ہے وہ اسے اقصی کہہ رہا. اس انتہا پر اس نے ایک مسجد بنائی, اس انتہا پہ بالکل چھوڑ پر مسجد بنائی جس کا نام مسجد اقصی ہے. کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی. پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو لے کے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مسجد اقصی, اقصی کے معنی انتہا, چھوڑ, جہاں پہ کچھ نہ ہو. علم خدا میں وہاں پر ایک مسجد بنی, وہاں پہ لے کے جا رہا ہے, وہاں پر لے کے جا رہا ہے, وہاں پہ ایک مسجد بنی. مسجد اس میں ظرف ہے جس کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ. جب تک سجدہ نہیں ہوگا تب تک مسجد نہیں ہوگی. مسجد کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سے پہلے کوئی پیشانی ہے جو وہاں پہ سجدہ ریز ہے. نہیں, آپ نے حوصلہ افزائی نہیں فرمائی. حضور کے جانے سے پہلے کوئی پیشانی ہے جو سجدہ ریز ہے, تو وہ پیشانی کون ہے کہ جو وہاں پہ خدا کا سجدہ کر رہی؟ وہ نور کس کا ہے جو وہاں پہ سجدہ ریز ہے؟ آپ بتائیں. وہ نور جو پہلے سے وہاں پہ سجدہ ریز ہے وہ کس کا ہے؟ زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کا ہے, مگر روایتوں میں دوسری باتیں ہیں, حدیثوں میں. اس لیے کہ میں نے وضاحت اس کی نہیں کی تھی, یہ جملہ کہہ چکا کہ ہر معصوم کے نور کو اللہ نے انبیاء کے پیشانی میں رکھا. تنہا شہزادی فاطمہ کا نور ہے. علی, حسن, حسین, سارے نور آدم سے ہوتے ہوئے ابراہیم اور اسماعیل اور عبد المطلب سے ہوتے ہوئے عبداللہ اور ابو طالب تک آئے. تنہا یہ باعظمت نور ہے, میری طرف دیکھیں, جو شہزادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا نور ہے کہ جو اللہ نے اپنے علم کے حجابوں میں چھپا کے رکھا. نہیں سمجھا؟ اللہ نے اپنے پاس اربوں خربوں سال سارے معصومین کے نور تو سلموں میں رکھا, فاطمہ کا نور اپنے پاس رکھا. اب کتنے دن ہے وہ خدا جانے. اپنے پاس اربوں خربوں سال خو کے عالم میں یہ وحدت کے لیے سجدہ ریز ہیں, تسبیح و تہلیل میں یہ نور مصروف ہے, یہاں تک کہ یہ سجدہ ریز ہے. اب جب اس نور کو زمین پر اتارنا ہوا تو کہا محمد آؤ اس نور کو لینے کے لیے, محمد آؤ
رات کے پردے میں آنا، لفظ قدر کر لیتے تو میری محنت سوارت ہے. رات کے پردے میں آنا، حجاب وحدت کے پردے میں آنا، بڑا مقدس نور ہے تنہائی میں آنا، یہ نور ہم تمہارے حوالے کریں گے. تو اب اس جگہ کو مسجد اقصی کیوں کہتے ہیں؟ مسجد اس میں صرف ہے جس کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ. اس کا مطلب ہے کہ کوئی سجدہ ریز تھا تو وہ پیشانی اطہر فاطمۃ الزہرا کی ہے کہ جو کھربوں سال سے وہاں پہ سجدہ کر رہی ہے. اب میں آیت کی تشریح کر رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کون محب اپنی جگہ پہ بیٹھے گا. قرآن کہہ رہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی. میں اپنے محمد کو معراج میں لے کے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مسجد حرام کیا ہے؟ خانہ کعبہ. مسجد اقصی کیا ہے؟ فاطمہ کا گھر. مسجد اقصی کیا ہے؟ فاطمہ کا گھر. اما کعبہ کیا ہے؟ علی کا گھر. مسجد اقصی کیا ہے؟ فاطمہ کا گھر. یہ معراج جو کرتے ہو، معراج کچھ بھی نہیں ہے. محمد علی کے گھر سے چلے فاطمہ کے گھر پہنچے. سیدھی سی بات ہے، علی کے گھر سے چلے فاطمہ کے گھر. اللہ نے کہا یہ محمد ہم نے تمہیں معراج عطا کر دی ہے. سلام بھائی محمد و آل محمد. اب بعد میں ساری سیریں کرا دی. حجاب تر حجاب، پردہ تر پردہ، نور شہزادی وہاں پہ موجود تھا. در پردہ نور شہزادی وہاں پہ موجود تھا جو براہ راست پیغمبر کے حوالے کیا. یہ فضیلت خاص شہزادی کی کہ پیغمبر بیان فرماتے ہیں کہ میں معراج میں گیا، پہلے آسمان پہ دیکھا علی کا نام لکھا تھا. جبریل ساتھ ساتھ تھے، ابو الحدیث میں اس واقعے کو موجود ہے. کہا دیکھا ہر جگہ علی کا نام، پیچھے جبریل جی سرکار من وزیری، میرا وزیر کون ہے؟ کہا علی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ دوسرے آسمان پہ دیکھا ہر جگہ علی کا نام. جبریل ہاں حضور من وزیری، میرا وزیر کون ہے؟ کہا علی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ تیسرے آسمان پہ پہنچے ہر جگہ علی کا نام. میرا وزیر کون؟ کہا علی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ چوتھے آسمان پہ دیکھا، کہا علی کا نام. کہا میرا وزیر کون؟ کہا علی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ جنت کے سارے درختوں پہ نام علی لکھا دیکھا. جبریل میرا وزیر کون ہے؟ کہا علی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ بیت مقدس کے سارے پتھروں پہ علی کا نام لکھا دیکھا. کہا من وزیری، میرا وزیر کون ہے؟ کہا علی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ سدرۃ المنتہا کے دروازے پہ علی کا نام دیکھا. کہا میرا وزیر کون ہے؟ کہا علی. یا رسول اللہ آپ کو پتا نہیں جو بار بار جبریل سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا وزیر کون ہے؟ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، سدرۃ المنتہا پہ. کہا بار بار فرشتے سے اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ بات کا کوئی راوی یہ نہ لکھ دے کہ ہاں زمین پہ تو علی وزیر تھے، پہلے آسمان پہ یہ تھے اور دوسرے پہ یہ تھے اور تیسرے پہ یہ تھے، چوتھے پہ وہ تھے، پانچویں پہ وہ تھے. لہذا آج میں معراج میں بتانا چاہتا ہوں کہ زمین سے لے کے سدرۃ المنتہا تک علی 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 آیا ہے. صلوات محمد و آل محمد. زمین سے اب پیغمبر کی یہ بڑی مشہور حدیث ہے جو میں اس وقت سنا کہ اپنے بیان کو مختصر کروں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کے دروازے پہ پہنچا تو رأیت مکتوبا فی الذہب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ پنجتن کے نام لکھے. پیغمبر کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر علی کا نام لکھا ہوا تھا، پنجتن کا نام لکھا. جنت جہاں ہر طرح کی آرائش جسے خدا نے سجایا ہو وہاں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟
نہیں سمجھے آپ؟ جس کو دست خدا نے سجایا ہو اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے، مگر وہ جنت بھی اس وقت تک کامل نہ ہو پائی جب تک پنجتن کے توغرے نہ لگ گئے۔ اسی لیے ہم اپنے گھروں میں پنجتن کا نام لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی بابرکت ہو جائے۔ تو جنت کے دروازے کے اوپر نام علی لکھا ہوا تھا، جنت کے پیغمبر کہتے ہیں سونے سے لکھا ہوا تھا جنت کے دروازے پر نام علی، جنت کے دروازے پر نام علی لکھا ہوا تھا، جنت کے دروازے پر علی کا نام لکھا ہوا تھا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ اپنے آزا خانوں پہ علی کا نام کیوں لکھتے ہیں؟ اسی لیے کہ جنت کے دروازے پر یہ نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پہ یہ نام لکھا ہے۔ آپ ہر ملک میں چلے جائیے تو ہر ملک میں پوری دنیا کی امبیسیاں ہوتی ہیں، ملک دوسرا ہے مگر ان کا جھنڈا، ملک دوسرا ہے مگر ان کا نام لکھا ہے۔ یہ امبیسیوں پہ اس ملک کے جھنڈے اور اس ملک کا نام کیوں ہے؟ کہ اتنی بات سمجھ میں نہیں ہے تو دنیا کو بتانے کے لیے کہ اگر اس ملک میں جانا ہے تو رابطہ یہ سفارت خانہ ہے، اس ملک میں جانا ہے تو رابطہ یہ سفارت خانہ ہے، اس ملک میں جانا نہیں سمجھ رہے تو رابطہ یہ سفارت خانہ ہے۔ اسی لیے ہم آزا خانوں پہ پنجتن کا نام لکھ کے بتاتے ہیں جنت جانا ہے تو راستہ یہی سے ہو کے جائے گا۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ جنت جانا ہے تو راستہ یہیں سے ہو کے جائے گا، جنت کے مالکان کل۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مجلسوں میں ائمہ آتے ہیں، اسی لیے ہم ادب و احترام سے بیٹھتے ہیں۔ دن کی مجلس میں رسالت مآب کا تابوت اٹھا تھا اور میں رسالت مآب کا مصائب پڑھ چکا ہوں۔ اب پھر آج سے ہم ان اسیروں کی طرف واپس پلٹ رہے ہیں کہ جن کی یاد 8 ربیع الاول تک ہم منا رہے ہیں۔ مگر آج بڑا جگر خراش مصائب کے 2 جملے مجھے کہنا ہے، بڑے جگر خراش، سوچئے گا تو آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کربلا کے بعد جو میں نے پرسوں مصائب روکا تھا علی بن الحسین سید سجاد پہ نا، آپ نے سنا تھا اس دن کا مصائب کہ جنت البقیع میں ام البنین پہچان نہ پائیں، 24 سال کے سن میں سارے بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی، بھمیں لٹک گئی، دنیا انہیں بزرگ و شیخ کہہ کے پکار رہی تھی۔ ایسے عالم میں تقریباً 35 سال میرا امام روتا رہا، 35 سال۔ جب پانی سامنے آتا تھا ہائے میری سکینہ پیاسی مر گئی، یہی قید خانے میں پانی مانگ رہی تھی، بھیا پانی کب ملے گا، بھیا میری لاش کو نشیم میں دفن کریے گا، شاید مرنے کے بعد سکون مل جائے۔ جیسے ہفتوں میں بازار لگتا تھا تو بازار کے دن امام باہر ضرور آتے تھے، ہفتے بھر آئیں یا نہ آئیں بازار کے دن ضرور آتے تھے۔ روایت کو جملے ہے کہ اس گلی میں ضرور جاتے تھے جدھر قصاب جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ دیہات کے لوگ، پہاڑ کے بدو، دور دراز کے لوگ گوشت لینے کے لیے آتے تھے، امام اس گلی میں جاتے تھے جدھر قصاب جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ تو جیسے ہی امام کے آنے کا شور مچتا تھا جلدی جلدی قصاب گوشتوں کو چھپا دیتے تھے، جانوروں کے سروں کو چھپا دیتے تھے، گوشت کو چھپا دیتے تھے۔ تو یہ دیہاتی اور جنگلی کہتے تھے یہ بتاؤ بادشاہ کی طرف سے کوئی نیا قانون آیا ہے یا کچھ آج ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ تو کہتے نہیں، نہ کوئی نیا قانون آیا ہے نہ ہم کوئی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو کہتے یہ بتاؤ یہ گوشتوں کو چھپا کیوں رہے ہو؟ تو وہ کھڑے ہو کے کہتے تو وہ دیکھو علی بن الحسین آ رہے، وہ دیکھو سید سجاد آ رہے ہیں، وہ دیکھو علی بن الحسین آ رہے ہیں، وہ دیکھو سید سجاد آ رہے ہیں، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم من اللہ سوائے غم سید الشہداء میں ایک کوہرام مچتا تھا، امام کو دیکھ کے لوگ روتے تھے اور امام زمین پر بیٹھ جاتے تھے اور قصابوں سے یہ کہتے تھے ہم تمہیں ذبیحے کے لیے منع نہیں کرتے، یہ جائز ہے، میرے نانا کی شریعت میں ذبیحہ جائز ہے، ہم آج صرف اس لیے آئے ہیں کہ میری ایک بات کا جواب دے دو کہ اس جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا کہ نہیں پلاتا؟ وہ قصاب رو کے کہتے تو مولا کئی بار پلایا،
جب انہوں نے کئی بار منہ پھیر لیا تب ہم نے ذبح کیا. اب امام کھڑے ہوتے تھے اور مزار پیغمبر کی طرف رو کر کے کہتے تھے نانا قصابوں کی بات سن رہے ہیں نا, یہ جانوروں کا بھی پانی پلا کے ذبح کیے دیتے ہیں. اے نانا میں دیکھ رہا تھا میرا بابا پیاسا ذبح ہوا, آپ کی امت نے میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا. اجرکم اللہ. روایت کے جملے یہ ہیں کہ سجاد ایسا روتے تھے کہ ان کی آواز گریہ پہ جانور آ کے روتے تھے, ان کی آواز گریہ پہ جانور آ کے روتے تھے, شور مچ جاتا تھا. مدینے کے گورنر نے یزید کے پاس خط لکھا, سن 63 کا واقعہ. یزید کے پاس خط لکھا, اے یزید اگر سید سجاد کو مدینے میں ایسے ہی رولے کے لیے چھوڑ دیا تو عنقریب تیری حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا آنے کے دوسرے سال. اگر سید سجاد کو بہت آرام سے میں مسائل پڑھوں گا اور آپ روتے جائیں گے, حق گریہ ادا ہو جائے گا. 2 مجلسیں میری بچی ہوئی ہیں, ایک مجلس رو لیجئے. آج یہ رونے کے دن ہے کہ یزید اگر ان کو ایسے ہی رونے کے لیے چھوڑ دیا تو تیری حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا. میں نے سنا ہے کہ جب سجاد روتے ہیں تو ان کے ارد گرد جانور آ کے رونے لگتے, ان کی آواز گریہ میں جانور روتے. یزید نے حکم دیا کہ سید سجاد کو پھر شام بھیجا جائے, وہاں سے شام بھیجا جائے. دربار سے نامہ بار آیا کہ دربار میں آپ کو بلایا گیا. جناب زینب بے چین ہو گئی, بھیا ایک بار دربار میں میرا بھائی گیا تو پورا گھر اجڑ گیا. سجاد کہتے بھابی اماں گھبرائیے نہیں, ہم واپس آئیں گے. سید سجاد گئے مگر صحرا کی حویلی پہ زینب تنہا کھڑی رہی. سید سجاد گئے, حاکم نے یہ کہا کہ آپ تیار ہو جائیں, آپ کو شام دمشق جانا ہے. یزید نے آپ کو پھر دوبارہ بلایا ہے. امام واپس آئے, زینب بے چین کھڑی تھی, بیٹا کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں یزید نے پھر ہمیں شام بلایا ہے, یزید نے ہمیں پھر شام بلایا ہے. زینب کہتی ہے سجاد یہ ناممکن ہے کہ میں تمہیں تنہا جانے دو, لہذا زینب بھی ساتھ میں چلے گی. تم امام ہو مگر پھوپھی کا کہنا یہ ہے کہ ہم تنہا نہ جانے دیں گے. کہا اچھا پھوپھی اماں آپ بھی ساتھ میں چلیے. اچھا پھوپھی اماں ساتھ میں آپ کے چلیے. بیک مطلع کونے سے آواز جناب فضا کی آئی, زینب میں تیری ماں کی کلیزی میں آئی تھی, میں نے فاطمہ کو اپنے گود میں پالا, پھر تمہیں پالا, حسین کو پالا, سجاد کو پالا, ہم زینب تجھے تنہا جانے نہ دیں گے. فضا کے سوال عمری کم پڑھی جاتی. جناب فضا رسول اللہ سے بھی بڑی تھی, رسول اللہ سے بھی بڑی تھی. جب یہ آئی تھی تو ان کا نام میمونہ تھا, پیغمبر نے ان کا نام تبدیل کر کے فضا رکھا اور ان سے کہا ہم تم سے بہت خوش ہیں, اگر کچھ مانگنا ہو تو مانگ لو. جناب فضا کہتی آپ کے دروازے سے بڑی کیا جگہ ہے جو ہم مانیں, آپ کے گھر سے بلند کیا جگہ ہے؟ کہا نہیں ہم بہت خوش ہیں, مانگو مانگو. اب دیکھتا ہوں کون عزادار ہے جو اپنے آنسوؤں کو روک لے گا. فضا نے ہاتھ جوڑے, کہا جو مانگیں گے آپ پورا کریں گے؟ کہا ہاں. کہا اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ زینب اور حسین تنہائی میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, اکثر ہم نے دیکھا ہے یہ تنہائی میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. اور حسین آخر میں کہتا بہن ہمارے ساتھ چلو گی نہیں, اور زینب کہتے بھیا ہمیں ساتھ میں لے کے آپ چلیں گے کہ نہیں. آخر یہ ماجرا کیا ہے ذرا ہمیں بتائیے. پیغمبر طلب گئے اور واقعات کربلا بیان کیا تو فضا نے کہا کہ آپ دعا کریے کہ اللہ ہمیں اتنی صحت دے دے اور زندگی دے دے کہ ہم کربلا کے وقت زندہ رہیں. پیغمبر نے کہا ہاں تم زندہ رہو گے. کہا مگر اتنی طاقت دے کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں, ورنہ ہم اتنے ضعیف نہ ہو جائے کہ اہل بیت ہمارے سہارا بنے. کہا نہیں تمہیں طاقت ملے گی. رسول اللہ کی دعا ہے جناب فضا کے ساتھ. فضا کہتی ہے زینب ہم تیری ماں کی کلیز سے ہم تنہا تمہیں نہیں جانے دیں گے, ہمیں ساتھ میں لے کے چلو. زینب اولیاء مقام فرماتی ہاں ہاں اماں فضا چلیے ساتھ میں. عزاداروں میں نے درمیان کے واقعات چھوڑ دیے ہیں اس لیے کہ قیامت کے جملے ہیں مصائب کے. اب یہ 3 افراد ہیں جو شام کی طرف چلے ہیں, سید سجاد ہیں اور جناب زینب ہیں, جناب فضا ہیں. یہ روتا ہوا قافلہ اپنے مسائل کو بیان کرتا ہوا قافلہ, بابا کی مظلومی کو بیان کرتا ہوا قافلہ اب یہ دوبارہ دمشق کی طرف جا رہا ہے. آج جو سیدہ زینب ہے جہاں قبر شہزادی ہے اسی جگہ پر اس وقت جنگل تھا.
اور باغ تھا, اسی جگہ قافلہ رکا. شہزادی زینب نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ یہ تو وہی باغ ہے جہاں ہم دمشق لے جاتے ہوئے انہی درختوں پہ شہداء کے سر لٹکائے گئے تھے. جناب زینب دوڑ دوڑ کے ایک درخت سے لپٹ کے رو رہی تھی. ہاں اس درخت پہ میرے لال علی اکبر کا سر تھا, ہاں اس درخت پہ قاسم کا سر تھا, ہاں اس درخت پہ میرے عباس کا سر تھا, ہاں اس درخت پہ میرے بھیا حسین کا سر تھا. بے چین ہو کے رو رہی تھی. اتنے میں ایک ناسبی ملعون تھا جو آیا اور اپنے پورے طاقت سے اپنے پھاوڑے سے جناب زینب کے سر پہ مارا. کاسہ سر شگافتہ ہو گیا, مغز سر باہر آ گیا. زینب کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. سید سجاد مچھلی کی طرح تڑپنے لگے. ارے پھوپھی اماں, ہمیں آپ نے کس کے حوالے چھوڑا؟ جناب فضا بلک بلک کے رو رہی تھی. جناب فضا تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی. یہاں تک کہ سید سجاد نے غسل دلوایا اور نماز پڑھی اور وہیں پر دفن کر دیا. جب یہ خبر یزید کو پہنچی تو یزید نے وہیں سے کہلوایا کہ سجاد سے کہو کہ اب دمشق نہ آئے, یہیں سے 17-18 کلومیٹر پہلے یہ ہے, وہیں سے واپس مدینے چلے جائیں. اب دمشق آنے کی ضرورت نہیں ہے, اب وہیں سے مدینے چلے جائیں. ادھر فضا کا یہ عالم تھا کہ اپنے بالوں سے زینب کی قبر کو صاف کر رہی تھی. ہائے میری گود کی پالی, ہائے میری گودوں کی پالی زینب وفات کر گئی. سید سجاد آئے ہیں اور دادی فضا کے ہاتھ کو پکڑا. دادی اماں ہم رہا کر دیے گئے. یہ دادی اماں اٹھیے اور چلیے, اب ہمیں مدینہ چلنا ہے. دادی فضا نے ہاتھوں کو جوڑا. بیٹا ہم نے تجھے اپنی گود میں پالا ہے, تیرے بابا کو ہم نے پالا ہے, ہمیں ہمارے اوپر ایک احسان کرو, تم امام وقت کو ہمیں حکم نہ لگانا. اے لال اب یہاں سے تم مدینے تنہا چلے جاؤ, ہمیں یہی رہنے دو, اس لیے کہ میری شہزادی تو جنگل میں ہے. اب میرا مدینے میں کون ہے؟ اب ہم مدینے جا کے کیا کریں گے؟ ہماری شہزادی تو جنگل میں ہے, ہمیں یہی رہنے دو, ہم یہی رہیں گے. اپنے بالوں سے زمین کو صاف کریں گے. جو قافلہ جائے گا رو رو کے اس کو نشان قبر بتائیں گے. میری شہزادی کی قبر ہے, فاتحہ پڑھتے جاؤ. میری شہزادی کی قبر ہے, فاتحہ پڑھتے جاؤ. رو رو کے نشان قدم بتاتے رہیں گے, قبر کا نشان بتاتے رہیں گے. چنانچہ سید سجاد روتے ہوئے فضا دادی کو چھوڑ کر مدینے چلے آئے. عزاداروں اب ختم ہو رہا ہے مسائل, آپ جانے آپ کے آنسو جانے. مدینے چلے آئے. اب فضا ہے جو وہاں قبر کی مجاوری کر رہی ہے. اس وقت وہ جنگل تھا, اس جنگل میں تنہا ہے, روتی جاتی ہے, قرآن پڑھتی جا رہی ہے, بالوں سے زمین کو. ہائے میری شہزادی, کتنے مسائل سہ کے شام میں سو گئی میری شہزادی. دمشق وہاں سے کافی دور تھا. فضا کا یہ معمول تھا کہ ہفتے میں ایک دن, بس 2 منٹ کے مسائل ہیں, ہفتے میں ایک دن دمشق آتی تھی اور وہاں سے روٹیاں خرید لیتی تھی. ہفتے بھر وہی سوکھی روٹی کھاتی تھی. ہفتے بھر پانی میں ڈبو ڈبو کے سوکھی روٹی. ہائے میری شہزادی, ہائے میری شہزادی, ہائے میری شہزادی. لوگوں کو نشان قبر بتاتے تھے. ہفتے بھر وہی سوکھی روٹی. اتنی دور کی مسافت کیسے طے کر, ہفتے میں ایک بار آتے تھے. عزاداروں ختم ہو گیا مسائل. ایک دن کا یہ واقعہ ہے کہ جب دمشق میں آئی تو کیا دیکھا, سارے شامی کالے کپڑے پہنے ہیں, ہر گھر پہ سیاہ جھنڈیاں لگائی ہوئی ہیں. روٹی کو خریدا, پھر پلٹی تو دیکھا ہر گھر پہ سیاہ جھنڈی ہے, سارے شامی کالے کپڑے پہنے ہیں. میں بتا فضا نے کہا شامیوں یہ بتاؤ کس کا سوگ منا رہے ہو, یہ کالے کپڑے کیوں پہنے ہو, یہ سیاہ جھنڈیاں کیوں لگی ہیں؟ شامیوں نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ کہا نہیں ہمیں نہیں پتا. کہا کیا تو یہاں کی رہنے والی نہیں ہے؟ کہا ہرگز نہیں, ہم تو جنگل سے آئے ہیں, ہم تو جنگل سے روٹیاں لینے آئے ہیں. کہا تبھی تمہیں نہیں پتا ہے کہ قیامت آ گئی. ارے کہا جلدی بتا ہوا کیا؟ کہا مدینے میں علی بن الحسین کو شہید کر دیا گیا. وہ مظلوم سید سجاد مارے گئے, زہر سے شہید ہو گئے. 35 سال فضا اپنے بالوں سے زینب کی قبر کو صاف کر رہے تھے, 35 سال تک. کہا وہ سلی بن الحسین مارا گیا. کہا سید سجاد مار دیا گئے؟ کہا انہیں زہر سے شہید کر دیا گیا. فضا کے ہاتھ سے روٹی چھوٹ گئی. میرے طرف دیکھیں مسائل ختم. فضا کے ہاتھ سے روٹی چھوٹی, آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگار اب اس صحیفہ کا کتنا امتحان لے گا.
میرے سامنے پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہوئے، رسالت مآب شہید ہوئے، فاطمہ شہید ہوئی، شکستہ پہلو دیکھا ان کا، علی کے گلے میں رسی دیکھی، علی کی غربت دیکھی، حسن کو زہر سے شہید دیکھا، جنازے پہ تیر برستے دیکھا، حسین کو مظلومی سے کربلا میں شہید ہوتے دیکھا، اس کے بعد زینب کی شہادت دیکھی، ارے میرا پوتا سجاد مارا گیا، اب کتنا امتحان لے گا، اے پروردگار اب مجھے اٹھا لے، اتنا کہنا تھا کہ فضا کی روح قفس اور سری سے پرواز کر گئی، فضا زمین پر لیٹ گئی، پورے شام میں ایک شور مچا، ایک لاوارث عورت مر گئی، ایک پردیسی عورت مر گئی، ایک لاوارث عورت مر گئی، ایک جنگل سے لاوارث عورت آئی تھی مر گئی، لہذا چندہ کرو تاکہ ان کا کفن و دفن کیا جائے، شامی چاہ رہے تھے کہ آپس میں چندے کریں تاکہ کفن خریدے، اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت دوڑا ہوا آ رہا اور کہہ رہا خبردار کوئی نے لاوارث نہ کہے، خبردار کوئی نے لاوارث نہ کہے، یہ میری دادی فضا ہے، اپنے پیسے واپس لو، میں کفن لے کے آیا ہوں، یہ میری دادی فضا ہے۔ چنانچہ آئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ غسالہ بلائی جائے، چنانچہ شام کی غسالہ بلائی گئی، غسل دیا گیا، آپ سب کو زیارت نصیب ہو جناب زینب و فضا کی۔ آپ دیکھیں گے باب الصغیر میں امام نے لے جا کے جناب فضا کو دفن کیا، اور جب دفن سے فارغ ہو گئے نماز سے فارغ ہو گئے، ابھی تک وہ کیفیت مصائب کی نہیں ہوئی جو آپ پر ہونا چاہیے تھی۔ اب آخری جملہ سنیے، جب نماز سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد غسالہ کو بلایا اور کہا بی بی غسل کی اجرت دینا تو مناسب نہیں ہے، مگر بطور اعانت یہ ہمارا تحفہ ہے، اسے قبول کر لیجئے۔ امام نے ایک لفافہ دیا، اس عورت نے قبول کر لیا، اور قبول کر کے میری طرف کے مسائل ختم ہے، اب آپ جانے آپ کے آنسو جانے۔ چند قدم غسالہ آگے بڑھی، پھر اس نوجوان نے بلایا کہ ذرا زحمت ہوگی پھر سنیے، واپس پلٹی اور ایک رقم اور نکالی جیب سے، کہا اسے بھی قبول کر لیجئے۔ وہ بڑی باغیرت تھی غسالہ، اس نے کہا پہلی اجرت آپ کی دادی کے غسل کی ہے، یہ دوسری اجرت کیسی ہے؟ کہا آپ رکھ لیجئے، کہا نہیں جب تک آپ بتائیں گے نہیں ہم رکھیں گے نہیں۔ ایک مرتبہ اس جوان نے رو کے کہا آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے شام کے قید خانے میں ایک قافلہ آیا تھا جس میں 4 سال کی بچی کی شہادت ہو گئی تھی، اس وقت میرا باپ سید سجاد قیدی تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں تھی، ہم بہت مجبور تھے آپ کی کوئی خدمت نہ کر سکے، وہ ہماری دادی وہ ہماری پھوپھی سکینہ تھی، میرا نام امام باقر ہے، یہ پہلی رقم دادی کی ہے، یہ دوسری رقم پھوپھی سکینہ کی ہے، اے غسالہ قبول کرو۔ غسالہ نے رو کے کہا ارے وہ بچی بڑی مظلومات ہے، ابھی تک یاد کرتی ہو تو روتی ہو، سیعلم الذین ظلموا۔ پاکستان کے مشہور نوحہ خان جناب ساجد جعفری صاحب اس وقت نوحہ خانی کریں گے، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ کم سے کم وہاں تک میں شریک رہیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ماتم کے لیے سب بنا لیں، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ پہلے بھائی کی فرمائش ہے، اس کے چندوں سے شعر آپ کی سماعت کی نظر۔ ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں، ہائے زندانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائے، سب مل کے پڑھیں، ہائے زندانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں، ماشاءاللہ سب پڑھیں۔
سے اب آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے میرے بابا سے ملا دو میں دعائیں دوں گی سسکیاں لے کے جو کہتی تو مسلمانوں سے اب آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے اب آتی ہے سکینہ کی صدائیں جزاک اللہ سپنے مل کر میرے بابا سے ملا دو میں دعائیں دوں گی سسکیاں لے کے جو کہتی تھی مسلمانوں سے اب آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے اب آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے بولے سجاد سکینہ یہ مقدر تیرا بولے سجاد سکینہ یہ مقدر تیرا بے کفن تجھے پایا پھرتا ہوں بازاروں میں اور لہو یہ بھی جاری ہے تیرے کانوں سے اب آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے اب آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں ماشاءاللہ بے دریا سے لمبا لکھیا یہ صدا لب دریا سے لمبا لکھیا یہ صدا اے سکینہ تجھ سے شرمندہ ہے چاچا تیرا پانی پہنچا نہ سکا کٹے شانوں سے اب آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے اب آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے چاکے مقتل میں سکینہ یہ پکاری رو گئی چاکے مقتل میں سکینہ یہ پکاری رو گئی بھیا قاسم علی اکبر تم کہاں ہو سارے میرے بابا کو بچا لو آکے شیطان سے اب آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے اب آتی ہے سکینہ سمجھ کے پڑھے جزاک اللہ پھر پڑھے آئے زندانوں سے اب آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے 8 اذان بیت فضا میں گونجی 8
سے انبیاء کی سکینہ کی صدائے لوگوں آئے زندانوں سے انبیاء کی سکینہ کی صدائے لوگوں آئے زندانوں سے. اس شعر کو بغیر ماتم کے سنیں کہ معصوموں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ ساتھ گھوڑوں کے معصوموں کو گایا جائے. ارے ساتھ گھوڑوں کے معصوموں کو گایا جائے. کسی مذہب کسی قانون میں کب ایسا سلوک کوئی انسان تو نہیں کرتا ہے انسانوں سے انبیاء کی اے سکینہ کی صدائے لوگوں ہزار کے منظر کو اور اپنے کل سر کو بھولی میں. ہزار کے منظر کو اور اپنے سمجھ کے پڑے وہ بھولی. ہزار کے منظر اپنے بندے ہاتھوں کو بیمار کے زہر کو بھولی. میں بازار کے منظر اور اپنے ماشاءاللہ سب پڑھے. بازار کے منظر ایک چاند تھا بدلی میں چھپتا تھا نکلتا تھا پردہ خیمہ کا اٹھتا کبھی گرتا تھا. وہ خیمہ لیلا سے ہائے رخصت اکبر کو بھولی. ہزار کے منظر اور اپنے کل سر کو بھولی. ہزار کے منظر اور اپنے کل سر کو بھولی. حضرات ماتم باروں میں ابھی کربلا کے سفر سے 3 دن ہوئے یہاں لوٹا ہوں اور آپ کے درمیان اس ثواب کو حاصل کرنا چاہتا ہوں جو آپ سب عزاداری کر رہے ہیں. میں آج رات کو واپس پاکستان چلے جاؤں گا مگر چونکہ جو میرے ذہن میں کربلا کے نقوش ہیں جو کربلا کے تمام واقعات ہیں وہ سب میرے ذہن میں تازہ ہیں. اور یقیناً یہ جو شعر پیش کرنے جا رہا ہوں اس میں میں نے ایک مقام کی زیارت کی اور اس زیارت پر جب میں پہنچا تو لکھا ہوا تھا مقام ہے حاضر مقام ہے موسیٰ ابن جعفر. تو میں نے کسی سے پوچھا میں نے کہا یہ مقام موسیٰ ابن جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح ہے. تو پتہ چلا کہ آپ عبادت کے لیے یہاں تشریف لاتے تھے اور یہ عبادت کرتے تھے. کسی دن ایک شخص نے امام موسیٰ جعفر صاحب سے پوچھا کہ امام موسیٰ کاظم یہ بتائیے یہ جگہ کون سی ہے. تو جناب امام موسیٰ کاظم نے کہا کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں جناب قاسم کا لاشا پامال. اس مقام پر جناب قاسم کے لاشے کو پامال کیا گیا تھا. کربلا میں وہ مقام دیکھ کر میں آیا ہوں اور دعا کرتا ہوں اس پر شہدہ پر کہ آپ تمام اصلان مومنین آئندہ سال اس مقام کی زیارت کریں اور وہاں جائیں.
ایسا ہو جائے کاش میں آپ کے ساتھ وہی کربلا میں موجود ہوں اور آپ اس مقام کی زیارت کریں. اس کے لیے شاید جو شعر گایا وہ سنیے گا کہ یاد آتا ہے دلہن کو غش کس طرح آئے تھے. ارے ایک گٹھلی سہے جب کانھوں پہ لائے تھے. ارے ایک گٹھلی سہے والا جب کانھے پہ لائے تھے. اس لاش کی گٹھلی کو اس خو بھری چادر کو بھولے میں بازار کے منظر اور اپنے سر کو میں بازار کے منظر اور اپنے سر کو. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اس مقام کی زیارت کی کہ جہاں کوئی پچھڑی مادر کا بچہ جس سے جدا ہو گیا تھا اور اس کی جھولی کی رات لے کر وہ کربلا کی خاک پر بیٹھی رہی. آئیے مل کر جناب رباب کو شہدہ علی سر کا پرسہ دیں. یاد آتا ہے ایک ماں کا وہ خاک میں دھس جانا. ارے آگ کے شعلوں میں وہ ماں کا جھلس جانا. ارے جلتے ہوئے جھولے سے چلتے ہوئے جھولے سے لپٹی ہوئی مادر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر اور اپنے سر کو نہیں میں بازار کے منظر اور اپنے سر کو. لہراتے ہوئے نیزہ ہے شمر کا وہ بڑھنا. ارے آگ میرے پیچھے ہر بیوی کا وہ چھپنا. شولوں میں گرے گھر کو چمٹی ہوئی چادر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر اور اپنے سر کو بھولی میں بازار کے منظر اور اپنے سر کو. خدا کرے کہ آئندہ سال ایسا مقام ہو کہ شام کی زیارت کھل جائے اور ہم شہزادی زینب کے روضے پر زیارت کے لیے جائے سب یہاں سے مل کر. اور کاش ایسا ہو جائے تو ہماری دعا کو مستجاب کرنا. ہم فرش حسین پہ کھڑے ہوئے ہیں, فرش عزا پر کھڑے ہوئے. مولا ہماری دعائیں مستجاب کرنا کہ آئندہ سال جناب سکینہ جناب زینب کی روضے کی زیارت نصیب فرمانا. ہم دونوں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, ساتھ میں جناب خرسہ کی زیارت بھی کرنا چاہتے ہیں. بس جناب سکینہ پہ وہ وقت کتنا کٹھن ہے ذرا دیکھیے گا. اس شہزادی سکینہ کا کیا حال کیا ہے. چھوٹی سی معصومہ بچی, اس بچی کا ان ظالموں نے کیا حال کیا کہ کیا 6 سال کی بچی اس قابل ہوتی ہے کہ اس کے تماشے مارے جائیں. معصوم سکینہ کو بڑھتے ہوئے نیزوں کو ارے رستے ہوئے گالوں کو. امام زمانے کہتے سلام ہو میری اس جدہ پر جس کے رخسار کربلا سے اور شام تک کبھی نیلے ہوتے تھے کبھی اودے ہوتے تھے. میرا سلام ہو میری جدہ پر. معصوم سکینہ کو بڑھتے ہوئے نیزوں کو ارے رستے ہوئے گالوں کو بے رحم تماچوں
کو رستے ہوئے کانوں کو کھینچتے ہوئے گوہر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر اور اپنے سر کو جزاک اللہ ایک منظر اور اپنے سر کو. 61 ہجری کے واقعے میں مقام شہزادی کا وہ مقام جہاں شہزادی نے کھڑے ہو کر شام غریبہ دیکھی جلتے ہوئے خیام دیکھے جناب زینب فرماتی ہے کہ جس رات میں تنہا تھی اس رات کے ڈھلنے کو ارے ٹوٹے ہوئے نیزے کو اس رات کے پہرے کو بچوں کے سسکنے کو اور راکھ کے بستر کو بھولی میں بازار کے منظر اور اپنے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر اور اپنے سر کو. ارے ان شام کی گلیوں کو جن سے کھلے سر گزرے ارے جس در سے گزرنے میں تھے 16 پہر گزرے دربار کے اس در کو اور شامیوں کے شر کو بھولی میں بازار کے منظر اور اپنے سر کو بھولی میں بازار کے منظر اور اپنے سر کو. خون حسین کا موسیٰ دیکھیے خون حسین کا موسیٰ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہے آج بھی وہ گریا ہے آج بھی وہ زاری ہے آج بھی پتھر کے سینے سے لہو جاری ہے آج بھی پتھر کے سینے سے لہو جاری روتے ہوئے پتھر کو پاتھر پہ رکھے سر کو بھولی میں بازار کے منظر اور اپنے کھلے سر کو بھولی میں بازار کے منظر اور اپنے سر کو. آتی ہے آواز یہ زینب کی ہے مجھ کو قسم صدیوں سے سوکھے ہوئے لب کی ارے پیاسے علی اصغر کو پیاسے علی اصغر کو سوکھے ہوئے ساغر کو بھولی میں بازار کے منظر اور اپنے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں